خودکشی کر رہے ہیں، دھڑلے سے کر رہے ہیں. بڑی افسوس کی بات ہے، مسلمان بھی اس میں شامل ہے. حالانکہ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، اور جو انسان مصیبتوں میں صبر کرے، شکر کرے، مضبوطی سے جم جائے اور مصیبتوں کو فیس کرے، ایک پہاڑ جیسا جم جائے ہو، تو اللہ رب العزت پھر ایسے انسان سے راضی ہوتا ہے. اس لیے کہ ایسا انسان اپنی تقدیر سے، جو اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر لکھی ہے، وہ اس سے راضی ہے، اس کا رب بھی اس سے پھر راضی ہو جاتا ہے اور اس کو بہت بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہے. لیکن یہاں صبر اور تحمل اور شکر کا مادہ ایک انسان میں ہونا چاہیے. یاد رکھیے، یہ نہ ہوگا تو پھر انسان خودکشی کی طرف جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 سے لے کر 157 میں فرماتا ہے، بڑی مشہور اور معروف آیتیں، تقریباً لوگ جانتے ہیں، بار بار سنی ہوں گی، قاری حضرات نمازوں میں بار بار پڑھتے ہیں، امام پڑھتے ہیں اور قرأت کی جاتی ہے. اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے، دشمن کے خوف سے. ڈر بھی خودکشی کی وجہ بن جا رہی ہے. ارے ایسا ہو جائیں گا، حکومت یہ ایکشن لیں گی، پہلے ہی مار لو اپنے آپ کو. خوف سے. والجوع، اور تمہیں ہم بھوک سے آزمائیں گے. بھوک مال کی موجودگی میں بھی ہو سکتی ہے، بھوک بغیر مال کی بھی ہو سکتی ہے. پیسہ ہے لیکن کھانا نہیں، اناج نہیں، شہروں میں کیا کریں گے، لوٹ مار مچی ہے. پیسہ نہیں اس لیے خرید بھی نہیں سکتے اور موجود بھی نہیں، یہ بھی مشکل. والجوع ونقص من الاموال، اور مال کی کمی سے اللہ فرما رہا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے. والانفس، اور تمہاری کمی سے، نفس کی تمہاری جو ہے کمی سے ہم تمہیں آزمائیں گے. تمہارے بیوی اور بچوں کی کمی سے، تمہارے انفس نفس سے تمہیں آزمائیں گے. والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے. باغات لگا دیے، اناج آتا نہیں ہے، پھل آتا نہیں ہے، چیز لگتی نہیں ہے، جو بویا ہے وہ نہیں ملتا ہے، تو تمہیں ثمرات پھلوں سے آزمائیں گے. وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دیجئے ان تمام چیزوں میں جو انسان صبر کرتا ہے. اور آگے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، اور ان لوگوں کو جب مصیبت آتی ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، توحید پرست ہوتے ہیں، حقائق دنیا کے جانتے ہیں، ریالٹی آف لائف آف دس ورلڈ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، جب سمجھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے ان کو صبر کا بشارت دے دو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، اور وہ صبر کرنے والے جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے، تیری طرف جانا ہے. اے اللہ تو نے ہمیں بھیجا تھا، ہم تیری طرف لوٹ کے آئیں گے. مال دیا تھا، لے لیا، تیری مرضی. جان دی تھی، لے لی، تیری مرضی. اولاد دی تھی، چھین لی، تیری مرضی. باغات دیے تھے، واپس لے لیے، تیری مرضی. جو کچھ تو نے دیا تھا تو نے لے لیا اللہ، بس انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ مصیبت میں صبر کرتے اور کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے، تیری طرف دوڑ لوٹ کے جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم، تو انہی لوگوں پر اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت، صلوات ہوتی ہے، من ربہم ورحمہ، اللہ ان پر جو ہے صلوات، دعائیں وہ کرتا ہے، ان کے لیے خوشخبریاں سناتا ہے اور ان پر رحمت کرتا ہے. واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت والے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ لوگ ہیں. تو اللہ